अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। और बिलाल आज कुछ निजी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके हैं। जाहिर है फिर अब वो अपनी एक अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हो गए हैं। अब उस तरह के कुछ मसाइल दरपेश होंगे उनको, जिसकी वजह से वो आज हाजिर नहीं हो सके, वरना वो आते हैं और सबको एक चाय की ट्रीट देते हैं और बड़े स्पार्क से अपना वो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कहते हैं, कि जिसकी वजह से आप सब लोग बिल्कुल जाग जाते होंगे। बहरहाल मैं भी यही कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जगाए रखूँ और अच्छी-अच्छी बातें करूँ, ताकि आप लोगों का दिन का आगाज़ भी बहुत अच्छा हो जाए। और जो कि हम दिन का आगाज़ करते ही अच्छी बात के साथ हैं, ताकि आप और साथ में आपको सेहत और लाइफ़स्टाइल की टिप्स भी देते हैं। तो दिन वही अच्छा होता है जिसका आगाज़ हम मुस्कुरा के करें। तो आप हमारे साथ मुस्कुराएँ और जुड़ जाएँ अगले 2 घंटों के लिए, क्योंकि आज जो है हम शब बारात पर उसकी जो फ़ज़ीलत है, उसकी अहमियत है और उसमें कौन सी इबादत करनी चाहिए और क्या कौन से नवाफ़िल मांगने चाहिए, इन सब के हवाले से डिटेल्ड सेशन होगा हमारा। मुफ्ती साहिबान भी होंगे हमारे साथ, तो ज़रूर आप उसको सुनिएगा और फैज़याब होइएगा। और इस सेशन में हमारे पास जो है, आपको पता है कि जो पहला सेगमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ हम आपसे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले जो अच्छी बात से आगाज़ करते हैं हम अपने मॉर्निंग शो का, वो आज की अच्छी बात मेरे पास जो है वो ये है कि अमन और कानून किसी भी मुआशरे की बुनियाद होते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, वहाँ पर इस तरह के बेअमनी के वाक़यात तो होंगे, बदनज़मी के वाक़यात होंगे। तो जब लोग कानून की पाबंदी और पासदारी करते हैं और एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करते हैं, तो मुआशरा खुशहाल और महफूज बनता है। कानून जो है वो ना सिर्फ हमारी हिफाजत करता है, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि ज़ाती मफाद से बढ़कर इज्तिमाई भलाई किस तरह मुमकिन है। जैसे हम अमन के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता, और कानून के बगैर इंसाफ कायम नहीं हो सकता। तो अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो उसके लिए कानून के दरवाज़े खुले हैं, अदालत के दरवाज़े खुले हैं। बजाय इसके कि वो अपना बदला खुद लेने की कोशिश करे, वो जाके ज़ाहिर है इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ से उसको फिर मजमूई तौर पर इंसाफ फराहम किया जाता है। तो हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ कानून की पासदारी करे, बल्कि दूसरों को भी इसकी अहमियत से आगाह करे। और जब शहरी अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर क़वानीन की पाबंदी करते हैं, तो ना सिर्फ जराइम कम होते हैं, बल्कि समाजी हमायती और एतमाद भी बढ़ता है। जैसे अब किसी के साथ कुछ हुआ है और वो समझ रहा है बस मैं हूँ और मेरे साथ ऐसा हो गया, और बस सामने वाले ने ऐसा क्यों किया उसको कोई खातिर में नहीं लाता कि भाई ज़ाहिर है तुम्हारी भी तो कुछ गलती होगी जिसकी वजह से उसने अपने सेल्फ डिफेंस में ये एक्शन लिया या जो कुछ भी लिया। लेकिन वो बस अपनी ज़ात, अपनी अना में इतना आगे बढ़ जाता है, वो समझता है कि बस मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और अब तो मैं बदला लेके रहूँगा इससे। तो आप वो बदला जब लेने की कोशिश करेंगे खुद से, तो उससे ना सिर्फ आप बल्कि आपकी पूरी फैमिली मुतासर हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब कानून अपना रास्ता लेता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ये एविडेंस की बुनियाद पर सब काम करता है। तो इसलिए आपको बजाय इसके कि खुद से कोशिश करें आप किसी तरह का बदला लेने की, आप कानून का रास्ता अपनाएं और उसी पर छोड़ दीजिए। कानून जो है वो बेहतर फैसला कर सकता है। जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारा, वही ज़ाहिर है अबव ऑल वही सबसे बढ़कर है, बजाय इसके कि आप अपने तौर पर कुछ करके अपना ही नुकसान मज़ीद कर लें। तो इसीलिए अमन और कानून की पासदारी हर फ़र्द और कौम की तरक्की की ज़मानत है, और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक लाज़मी सुतून की हैसियत भी रखती है। अमन की अहमियत सिर्फ मौशरती सतह तक महदूद नहीं, बल्कि ये हर फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी में भी सुकून और तहफ़्फ़ुज़ लाता है। घर, स्कूल, मोहल्ला या शहर जहाँ अमन कायम हो, वहाँ लोग अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और मौशरती तरक्की मुमकिन हो जाती है। इसी तरह कानून की जो पासदारी है ना सिर्फ शहरियों के हुकूक की हिफाजत करती है, बल्कि मुल्क की जो सियासी और मौशी इस्तेहकाम है ना, उसको भी यकीनी बनाती है। तो एक बाइखलाक और कानून पसंद मुआशरा ना सिर्फ आज के शहरियों के लिए, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज और तरक्की याफ्ता माहौल फराहम करता है। ज़ाहिर है आने वाली नस्लों की अगर हम बात करेंगे, तो इससे यही है कि आपकी अपनी फैमिली, सिबलिंग्स और को सिबलिंग्स और मज़ीद ऑफ स्प्रिंग्स जो आने वाली आपकी नस्लें हैं, उन सब का ही मुस्तक़बिल महफूज हो जाता है अगर आप कानून के पैराए में रहते हुए फ़ैसला करें, बजाय इसके कि कोई ऐसा स्टेप ले लें कि जिसकी वजह से ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी
ہمیشہ کے لیے متاثر ہو جائیں۔ تو چلتے ہیں اب ہم رات بھر کی کچھ خبروں کی جانب اور ملکی اور عالمی سطح پر کچھ اپڈیٹس بھی شامل کر رہے ہیں ہم آپ سے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں بلوچستان میں فتن الہندوستان کے حملہ آور دہشت گردوں کے خلاف سینیٹائزیشن آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہم رات کو پرسکون نیند سو سکتے ہیں۔ تو یہ جو سینیٹائزیشن آپریشن کا نام دیا ہے نا، یہ فتن الہندوستان کے جو حملہ آور دہشت گرد ہیں ان کے خلاف نمٹنے کے لیے ہے، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تعاقبی آپریشنز کے دوران مزید 22 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے، اور گزشتہ 3 روز کے دوران ہونے والے آپریشنز میں مجموعی طور پر 177 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز بشمول انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس مختلف مقامات پر فتن الہندوستان کے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ کر رہی ہے، اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو مزید نقصان اور ہلاکتوں کا بھی سامنا ہے۔ تو یہ دیکھیں 20 اور کی تعداد میں یہ دہشت گرد اور قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی بلوچستان کے کسی علاقے میں کوئی ریٹ نہیں ہے اور ریاست کسی کو تشدد کی اجازت بھی نہیں دے گی۔ دہشت گردی کا جواب ریاست پوری قوت کے ساتھ دے گی، اور سیاسی اختلافات رکھیں آپ مگر دہشت گردی کے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں، اور بلوچستان میں جو محرومیوں کا بیانیہ ہے وہ بے بنیاد ہے، اس کو یکسر مسترد کر دیا انہوں نے۔ اور جعفر ایکسپریس میں مزدوروں کو جو مارا گیا، بے گناہ لوگوں کو مارنا کون سا بیانیہ ہے؟ تو خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں مذاکرات کیے جائیں، ماضی میں بلوچ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا خلاقہ کیے بغیر امن اور ترقی ممکن نہیں، بلوچستان کو جو بھی وسائل فراہم کیے گئے انہیں لوٹا گیا، اور ایرانی تیل اسمگلنگ سے روزانہ 4 ارب روپے کمائے جا رہے ہیں۔ تو ایرانی تیل اسمگلنگ میں بیوروکریسی اور جرائم پیشہ افراد کا گٹھ جوڑ بن گیا ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپ سٹوری کی جانب۔ وزیر دفاع نے بھی بیان دے دیا اس دہشت گردی کے فریج سے نمٹنے کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ایک اہم 1-to-1 ملاقات ہوئی، مطلب وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو باقاعدہ ان کو مدعو کیا اور اپنے پاس بلایا، اور ان کے تحفظات سے وہ آگاہ ہوئے۔ صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر بات ہوئی، وادی تیرا کے موجودہ جو حالات ہیں اس پر بھی غور کیا گیا، وفاق کی جانب سے صوبے کو واجبات کی ادائیگی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور شہباز شریف نے امن کے لیے وفاق اور صوبے کا تعاون ناگزیر قرار دیا۔ مطلب یہ بہت اچھا سٹیپ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ کا دورہ کیا انہوں نے، وزیر اعلیٰ کے پی کے نے، جہاں پر بھی وہ جا رہے ہیں کوئی اتنا اچھا پروٹوکول نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو بہت احترام کے ساتھ مدعو کر کے ان کی جتنی بھی گزارشات تھیں وہ سنی ہیں، اور قیام امن کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی انہوں نے ضرورت پر بھی زور دیا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے، یہ بھی اس میٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں، اور صوبائی حکومت بااختیار ہے کے پی حکومت قیام امن اور عوامی فلاح کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری نبھائے، تو عوام کی صحت اور تعلیم کے لیے اقدامات بھی کیے جائے، یہ سب کہنا ہے۔ وزیر اعظم نے سہیل آفریدی کو ملاقات کے لیے خصوصی طور پر جو مدعو کیا تھا، اس میٹنگ کے جو منٹس آف میٹنگ ہے اس میں یہ سب پوائنٹس ریز کیے گئے تھے، اور ان سب پوائنٹس پر باقاعدہ اچھی طرح سے بات ہوئی اور اچھے ماحول میں بات ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹنگ کتنے اچھے انداز میں کی گئی، اچھے ماحول میں کی گئی، اور سب کے چہرے کے تاثرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب زیادہ تر کیونکہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن سے زیادہ تر مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، بہت ڈسپلن، بہت اچھے ماحول میں یہ سب بات کر رہے ہیں۔ امیر مقام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، اور رانا ثناء اللہ بھی ہیں، سہیل آفریدی بھی ہیں اس میٹنگ میں، تو بہت اچھے ماحول میں یہ میٹنگ ہوئی، اور اس کے دورس نتائج بھی ضرور سامنے آئیں گے، اور امید ہے کہ اب جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیں وہ کچھ نہ کچھ اچھا سٹیپ لیں گے اس میٹنگ کے بعد، اور آنے والے وقتوں میں بہتری آئے گی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپ سٹوری کی جانب، اور بتاتے ہیں آپ کو کہ سینٹ نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف اتفاق رائے سے مذمتی قرارداد منظور کر لی ہے، اور مذمتی قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔
اچھا، قرارداد میں جو ہے وہ بلوچستان میں جو حالیہ دہشت گرد حملوں ہیں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے دکھ کا اظہار کیا، اور متن میں بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جرات، قربانیوں اور خدمت کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، اور قرارداد میں لکھا گیا ہے کہ پائیدار امن کا قیام سماجی اور معاشی ترقی میں بہتر طرز حکمرانی اور آئینی حقوق کے احترام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جو ریاست کی وحدت ہے اور عوام کی اجتماعی قوت تشدد ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی تمام قوتوں پر غالب آئے گی، اور متن میں یہ بھی ہے کہ دہشت گردی میں ملوث مجرموں، سہولت کاروں اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تو سینٹ میں یہ ہوا، بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جو قرارداد ہے وہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے پیش کی، جس کے متن میں جو کوئی بھی ڈیٹیلز تھی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپ سٹوری کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے، اور نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری کیا ہے، اور کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صبح 10 بجے سے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اچھا، 5 فروری کو ہوتا ہے یوم کشمیر، تو ہر سال پاکستان میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے، اور نوٹیفیکیشن میں واضح بھی کیا گیا ہے کہ 5 فروری کو یوم کشمیر کے سلسلے میں پورے ملک میں عام تعطیل ہوگی۔ اچھا، یہ تو کشمیر ڈے پہ ہم اب یوم کشمیر 5 فروری کو مناتے ہیں، لیکن لاہور میں پورے ایک ہفتے کی مزے سے چھٹی ہوگی، کیونکہ اس میں 5 فروری بھی آ جائے گا ساتھ میں، اور آج شب برات کی بھی ہو جائے گی، پھر بسنت ڈے آ جائیں گے بیچ میں، جتنی بھی اور چھٹیاں ہیں، پھر ویکینڈ ملا کر ایک بہت زبردست سا پیکج بنا کے مریم نواز نے لاہوریوں کو آرام کرنے کو کہا ہے اور انجوائے کرنے کو کہا ہے۔ یہ بریک بھی بہت ضروری ہے بھائی، ہم لوگ روزانہ اپنے کام پر آتے ہیں، ایک ویکینڈ ہمیں ملتا ہے مشکل سے، تو کبھی کبھار اس طرح سے اگر لانگ ویکینڈ آ جائے تو یہ بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ یقیناً لاہوری سے خوب فیضیاب ہوں گے، اور میرے خیال میں ہر کوئی پکنک کے لیے نکل چکا ہوگا وہاں پر، تو یہ سب جو ہے نا کراچی میں بھی ہونا چاہیے۔ یہاں کی حکومت کو بھی تھوڑا سا نا کراچی والوں پہ، ٹھیک ہے یہ کراچی بزنس ہب ہے، لیکن بزنس ہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ کو کوئی موقع ہی نہ آئے۔ دیکھیں نا لاہور میں کتنی زبردست انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے۔ لاہور میں بسنت پر ایئرپورٹ سے ملحقہ علاقوں میں پتنگ بازی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اچھا، ایئرپورٹ کے نزدیک آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ہوا میں چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی خلل آئے، تو انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایئرپورٹ کے اطراف طیاروں کی ٹیک آف اور لینڈنگ والے جو علاقوں میں پتنگ بازی پر پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نادر آباد، گلشن علی کالونی، نشاد کالونی، بھٹا چوک کے علاقوں میں پتنگ بازی پر پابندی ہوگی۔ ڈی ایچ اے کے بلاکس آر، ایس، پی اینڈ کیو میں بھی پتنگ بازی پر پابندی ہوگی۔ الفصیل ٹاؤن، جوڑے پل، تاجپورہ اور تاجپورہ سے ملحقہ کینال روڈ پر بھی پتنگ بازی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دوسری علاقوں میں موو ہو کر اپنی یہ بسنت ڈے منائیں، اور یاد رہے کہ پنجاب حکومت نے لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منانے کا اعلان کیا، اور شہریوں کی جانب سے پتنگوں کی خریداری زور و شور سے جاری ہے۔ مختلف رنگوں کی پتنگوں سے آسمان سج گیا، اور جو وہاں پر انجوائے کیا جا رہا ہے بس زبردست ہے بھائی۔ بات کریں اگر کراچی کی، تو کراچی کے رونے نہیں ختم ہوتے، کراچی کے مسائل نہیں ختم ہوتے، کراچی میں ایک واقعے کے بعد دوسرا تسلسل جو واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں کب تک کراچی والے اسی طرح کے مسائل کا سامنا کریں گے، بس اللہ ہی رحم کرے۔ اور ہم نے دیکھا ابھی کچھ ٹائم پہلے گل پلازا میں یہ آگ لگی تھی، اس میں کافی جانی نقصان بھی ہوا تھا، لیکن کل رات جو کراچی کے علاقے صدر میں واقع النجیبی موبائل مارکیٹ کی 7ویں منزل پر پارکنگ ایریا میں لگنے والی جو آگ ہے اس پر فائر بریگیڈ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے قابو پا لیا، اور اللہ کا شکر ہے اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آتش زدگی کے نتیجے میں کئی گاڑیاں جل گئیں کیونکہ ظاہر وہ پارکنگ ایریا تھا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پیر کے روز گل پلازا کے قریب واقع موبائل مارکیٹ کی 7ویں منزل پر اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ کی شدت کے پیش نظر مزید فائر بریگیڈ کی گاڑیاں طلب کی گئیں، جبکہ دکانداروں نے احتیاطاً دکانیں بند کر دیں۔ جو فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں تھیں انہوں نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کے عمل کو مکمل کیا۔
रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आतिशज़दगी के दौरान जो 7वीं मंजिल पर फंसे 2 अफराद थे उनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया, जिन्हें दम घुटने के बायस तिबी इमदाद भी फराहम की गई। अच्छा, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मौके पर पहुंचे और स्नाकल पर सवार होकर आतिशज़दगी के मुकाम का खुद जायजा लिया। ज़ाहिर है एक वाक़ये के बाद अलर्ट हो जाना बड़ी बात होती है। फायर ब्रिगेड का टाइम पर पहुंच जाना और आग पर काबू पा लेना ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने एक वाक़ये से सबक लिया। और अब इस वाक़ये में ज़ाहिर है जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो अल्लाह का शुक्र है, जबकि 7वीं मंजिल काफ़ी ऊपर टॉप फ्लोर है, उस पर जाके जितनी भी फायर सेफ्टी है और आग को बुझाना ये मेक श्योर किया। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 7वीं मंजिल से भी एग्ज़िट एरियाज़ फिर ब्लॉक भी हो जाते हैं, फिर आतिशज़दगी की वजह से कि ज़ाहिर है इंसान अपनी जान पर खेल कर ही वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और वक्त पर आग पर काबू भी पा लिया गया, क्योंकि 7वीं मंजिल पर अगर आग लगी है तो उससे जितनी भी उससे के मंजिला जितने भी और फ्लोर्स हैं उन पर भी आग पहुंच सकती थी, वहाँ पर भी काफ़ी सारा माली और जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन वक्त पर उस आग को बुझा दिया गया और अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान से हम बच गए। अच्छा, तो ये तो थे भाई, अभी हम लाहौर की बात कर रहे थे, अच्छी खबरें, और फिर कराची की बात की तो वही आग और वही सब मतलब तकलीफ दे बात। लेकिन ये कि अल्लाह ताला आगे महफूज रखे हमारे शहर को और इसको रोशनी व कहवारा बनाए। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल की। तो महकमे मौसमियात का कहना है कि आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि आपने देखा होगा कि कुछ सर्दी की शिद्दत में कमी आई है। अब वो जो हम एकदम से मोटे मोटे स्वेटर्स पहन कर आ रहे थे वो लग रहा है अगर नहीं पहन रहे तो इसका मतलब है सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आई है। इसी तरह बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी के साथ अबर आलूद मौसम भी मुतवक्के है। जो पहाड़ी इलाके हैं वो तो सारा साल ही सर्द मौसम के ज़ेरे असर रहते हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में उमूमी तौर पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम जो बलाई अजला हैं वहाँ पर मौसम की सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। चित्राल, दीर कालाम और सवात में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी के इम्कान भी जाहिर किए गए हैं और दूसरी जानिब कोयटा और इसके गिरदनवा में भी बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि मरी गिलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के ज़्यादातर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। अच्छा, मैंने सुना है कि पंजाब में जो लाहौर है ज़्यादातर, वहाँ पर भी अब मौसम इतना सर्द नहीं है, वहाँ पर भी लोग बसंत को बहुत मज़े से इंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी जैसे कराची में थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है ना, कि बहुत शिद्दत वाली सर्दी नहीं है, थोड़ी नॉर्मल सर्दी है, मॉडरेट वेदर है। इसी तरह लाहौर में भी मॉडरेट वेदर हो गया है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में सर्द मौसम का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, यानी कि आने वाले वक्तों में मज़ीद सर्दी भी बढ़ सकती है कराची और सिंध वगैरह में। अच्छा, अब हम चलते हैं लाइफस्टाइल एंड हेल्थ सेगमेंट की जानिब। और हेल्थ सेगमेंट में आज जो हम एक ऐसा मर्ज डिस्कस करने जा रहे हैं आपको कि जो जिससे आंखें पीली हो जाती हैं, आपका लिवर फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा होता, यरकान जॉइंटिस जिसे कहते हैं, जो ज़्यादातर बच्चों को मुतासर करता है, लेकिन बालिग अफराद में भी इसका शिकार हो जाते हैं। और इस बीमारी में जिल्द और आंखों का सफ़ेद हिस्सा पीला पड़ जाता है, इसीलिए इसे आमतौर पर ज़बान में पीलिया भी कहा जाता है। और ये बीमारी जो है खून, जिगर या पित्ते के मसाइल की निशानदेही भी कर सकती है। यरकान जो है वो उस वक्त ज़ाहिर होता है जब खून में जो है बिलीरोबिन की मिक़दार बढ़ जाती है। और बिलीरोबिन एक जर्द से नारंगी रंग का मादा है जो खून की सुर्ख खुलियों में मौजूद होता है। अच्छा, ये बिलीरोबिन जो है जब ये खुलिये ख़त्म हो जाते हैं तो जिगर इन्हें फ़िल्टर कर लेता है, लेकिन अगर जिगर सही तरह से प्रॉपर फंक्शन ना करे तो ये जो बिलीरोबिन है उनकी मिक़दार बढ़ना शुरू हो जाती है और जिल्द और आँखों में पीलाहट पैदा हो जाती है।
تو جو جوائنٹس ہے اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں ہیپیٹائٹس سب سے عام ہے۔ ہیپیٹائٹس ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے جو مختصر مدت یا دائمی طور پر لاحق ہو سکتا ہے، اور دائمی ہیپیٹائٹس 6 ماہ یا اس سے زیادہ وقت تک برقرار رہ سکتا ہے۔ یہ بیماری مدافعتی نظام کی کمزوری یا مخصوص ادویات کے استعمال کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر ہیپیٹائٹس جگر کو متاثر کرے تو یرقان کی علامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ اچھا، یرقان کی جو عام علامات ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو وامٹنگ ہوگی، اور کھانے کے بعد بار بار وامٹنگ فیل ہوگی، اور فوری طور پر آپ اس سے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ جو یرقان کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جلد اور آنکھوں کا پیلا ہونا بھی سب سے واضح اور عام علامت ہے۔ یرقان کی وجہ سے جلد یا آنکھوں کے سفید حصے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، جو فوری طور پر نظر آ سکتا ہے۔ اس بیماری کے شکار افراد کو بھوک کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ تھکاوٹ بھی ایک عام شکایت ہے۔ یرقان کے مریض معمولی کام کے بعد بھی جلد تھک جاتے ہیں اور جسمانی توانائی کم محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کو کچھ ہضم نہیں ہوگا، بھوک نہیں لگے گی، جو کھائیں گے الٹی ہو جائے گی، تو ویکنس ہونا تو لازمی ہے۔ یرقان کی جو ہے نا بر وقت شناخت، تشخیص ہونا اور علاج بہت اہم ہے۔ مناسب معائنہ، غذائی احتیاط اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے سے بیماری کے اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر جگر کی صحت کا خیال رکھنا، زیادہ پانی پینا اور سخت غذاؤں سے پرہیز کرنا یرقان کے دوران مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، کسی کو بھی جوائنٹس ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے آپ اپنے کھانے میں کوئی نمک مرچ ہلدی یوز نہیں کریں گے، بالکل سادہ سا لوکی کا بالکل ہلکا سا نمک ڈال کے، تھوڑا سا کالی مرچ ڈال کے، بس اتنے سے مسالے ہوتے ہیں، اور تھوڑا بہت یہ جو ہے نا اس طرح کے سالن ہم کھا سکتے ہیں، لیکن مکمل احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور سے ہلدی سے، یعنی کہ ہلدی اور نمک مرچ یہ سب جو مسالے ہوتے ہیں یہ اس کو اور ایگریویٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویکسینیشن اور حفظان صحت کے اصول بھی بچوں اور بڑوں دونوں میں یرقان سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دوسرے اور طرح کے ٹریٹمنٹ پر بھی بلیف رکھتے ہیں۔ کوئی کیلے کے چھلکوں کا تعویذ بنا لیتا ہے، تو کوئی کسی طرح سے، مطلب لوگوں کو بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ اس کا کوئی ایسا ڈاکٹری علاج نہیں ہوتا، اس میں صرف پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ جس دوران بھی یہ چلتا رہے گا آپ کا یہ جوائنٹس، اس دوران میں صرف پرہیز کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر کوئی اپنی دوا نہیں دیتا اس میں۔ لیکن ہاں، بہت سارے مولوی حضرات سے دم کرا لیتے ہیں کیلے کے پتے سے، اور بہت ڈفرینٹ طریقے کے علاج ہوتے ہیں اور جو کہ افیکٹو ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہی چیزوں سے آپ کا وہ یرقان جھڑتا رہتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ابھی، کیونکہ بلال تو ہے نہیں، ورنہ ٹورزم کا پیکج وہی انٹروڈیوس کرتے ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ وہ آج کون سی جگہ ایکسپلور کروانے جا رہے ہیں۔ تو بھائی آج جو ہم جگہ ایکسپلور کر رہے ہیں وہ ہے خیرپور، یعنی دریائے سندھ کے خاموش کناروں پر آباد خیرپور ایک ایسا نام ہے جو تاریخ کی گہرائیوں میں نوابی وقار، ثقافتی شان اور تہذیبی تسلسل کی کہانی سناتا ہے۔ مزید کہانی کیا سناتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس پیکج میں۔ دریائے سندھ کے خاموش کناروں پر آباد خیرپور ایک ایسا نام ہے جو تاریخ کی گہرائیوں میں نوابی وقار، ثقافتی شان اور تہذیبی تسلسل کی کہانی سناتا ہے۔ یہ خطہ محض ایک شہر نہیں بلکہ برصغیر کی ان خود مختار ریاستوں میں شامل رہا ہے جہاں وقت نے اپنی رفتار ضرور بدلی مگر شناخت کبھی مدھم نہ ہوئی۔ ریاست خیرپور کی بنیاد تالپور خاندان نے رکھی، جنہوں نے اس دھرتی کو نظم، وقار اور روایات کے ساتھ سنوارا۔ انگریز دور میں بھی خیرپور ایک آزاد نوابی ریاست کے طور پر پہچانی جاتی تھی، جہاں تالپور حکمرانوں کا سکہ چلتا تھا اور انتظامی معاملات مقامی اقدار کے مطابق انجام پاتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا اور اکتوبر 1955 میں ایک معاہدے کے تحت ریاست خیرپور نے پاکستان سے الحاق کر لیا۔ اس ریاست کے آخری حکمراں میر جارج علی مراد خان تالپور تھے، جن کے عہد میں خیرپور نے نوابی طور سے قومی دھارے میں قدم رکھا۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد خیرپور مغربی پاکستان کا حصہ بنا، اور جب 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا تو یہ خطہ صوبے سندھ میں شامل ہو گیا۔ آج خیرپور ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہے، مگر اس کی گلیوں، عمارتوں اور فضا میں اب بھی نوابی دور کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ تالپور حکمرانوں کے تعمیر کردہ محلات، خصوصاً فیض محل، آج بھی ماضی کی شان و شوکت کے گواہ ہیں۔ ان عمارتوں کی بلند دیواریں،
نفیس کاریگری اور پرشکوہ ڈھانچے نہ صرف فن تعمیر کا شاہکار ہیں بلکہ ایک عہد کی زندہ علامت۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھر سے سیاح خیرپور کا رخ کرتے ہیں تاکہ اس تاریخی ورثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ خیرپور کی شناخت صرف ماضی تک محدود نہیں، علم اور ادب کے میدان میں بھی یہ خطہ نمایاں مقام رکھتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نام سے منسوب یونیورسٹی سمیت دیگر تعلیمی ادارے اس بات کی دلیل ہیں کہ خیرپور آج بھی فکری، تحقیقی اور تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ یوں خیرپور ماضی اور حال کے سنگم پر کھڑا ایک ایسا شہر ہے جہاں نوابی روایت، ثقافتی ورثہ اور جدید پاکستان کی کہانی ایک دوسرے میں گھل مل کر ایک خوبصورت تاریخ رقم کرتی ہے۔